خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 62۔ ہاں، میں انتظامیہ کی طرف سے تم سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ چنگاری فرقہ وارانہ فسادات کی شکل میں بھڑک اٹھے، تم کچھ عرصے کے لیے لندن چھوڑ دو، اپنی مرضی سے۔ میرے سر میں دھماکہ سا ہوا۔ لندن چھوڑ دوں؟ لیکن کیوں؟ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بھڑکے ہوئے یہودیوں کو فساد کا کوئی بہانہ نہیں مل پائے گا۔ وہ تم کو ہی اصل خطرہ سمجھتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد ان کے اندر کا خوف اور دشمنی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ویسے بھی یونیورسٹی نے تمہاری فی الحال واپس داخلے کی کوئی بھی سفارش رد کر دی ہے۔ تم اگر چاہو تو لندن سے باہر رہ کر بھی یونیورسٹی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو۔ یہاں رہو گے تو تمہارے ساتھی طلباء دھیرے دھیرے بھڑک کر لندن کی سڑکوں پر آ جائیں گے اور اس کا نقصان دوسرے لوگوں کو ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا مقصد طلباء کی طاقت کو منفی انداز میں استعمال کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کی یونیورسٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا۔ لیکن میرا یقین کرو، تمہاری لندن میں موجودگی بہت سے بے گناہوں اور معصوم انسانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میری بات پر غور کرنا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ پارکر مجھے گہری سوچ میں چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ سارا بہت دیر سے دور بیٹھی ہم دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ پارکر کے جاتے ہی وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے پارکر کی تمام بات الف سے لے کر یہ تک اسے سنا دی۔ سارا نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ جو بھی ہوگا ہم سب مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ میں جانتا تھا اس وقت سارا کو کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہوگا، اس لیے میں چپ رہا۔ وہاں ربیکا بار بار ایک میز پر چڑھی میرا نام پکار رہی تھی کہ میں آ کر اپنے زرعی خیالات کا اظہار کروں۔ میں نے ان سب کے درمیان جا کر انہیں بڑی مشکل سے اس بات پر آمادہ کیا کہ فی الحال ہمارے پاس قانون اور عدالت کا راستہ موجود ہے اور کھلا ہے، لہٰذا اس وقت احتجاج کو مؤخر کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ جب میں نے ان سب سے کہا کہ میرے لیے یونیورسٹی کی ڈگری سے کہیں زیادہ اہم ان سب کی دوستی ہے، محبت ہے جو مجھے آج حاصل ہے، تو سب ہی افسردہ ہو گئے۔ ربیکا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے جن کو خصوصی طور پر علیحدگی میں لے جا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ خود کو بھی اور اپنے ساتھ تمام دوسروں کو بھی قابو میں رکھے گا۔ جم کو سمجھانا واقعی ایک مشکل کام تھا، لیکن جب میں نے اسے پارکر کی بتائی ہوئی ساری باتیں کہیں اور اسے سمجھایا کہ ہمارے اس احتجاج اور میڈیا پبلسٹی کو ہماری مخالف پارٹی معصوم لوگوں پر تشدد کرنے کے خلاف استعمال کرے گی، تو اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ عجیب جذباتی نوجوان تھا یہ جم بھی۔ اسے دیکھ کر اور اس سے مل کر مجھے ہمیشہ بات کی یاد آتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، سرفرا سا، دوستوں کی خاطر سب کچھ لٹا دینے والا۔ جاتے ہوئے جم نے بہت دیر تک مجھے گلے لگائے رکھا۔ سب ہی فردن فردن مجھ سے رخصت ہوئے۔ ربیکا نے جاتے ہوئے جانے سارا کے کان میں مجھے دیکھ کر کیا کہا کہ سارا ہنس پڑی۔ ربیکا بھی ہم سے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے اچانک میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر میرے ماتھے کو چوم لیا اور نم پلکوں کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ کسی انسان کی معراج اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اسے ٹوٹ کر چاہے، اپنے دن اور رات اس کے نام کر دے۔ آج مجھے ایک لمحے میں ہی خدائی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ جب ایک انسان کا پیار آپ کو اس احساس سے دوچار کر سکتا ہے تو ازل سے لے کر ابد تک آنے والے انسانوں کی بندگی کا احساس کیا ہوتا ہوگا۔
آج میں نے جانا تھا کہ خدا کو بندگی اس قدر پسند کیوں ہے۔ واپسی پر میں نے آتے ہوئے گاڑی میں سارا سے پوچھا کہ ربیکہ نے اسے جاتے ہوئے کان میں کیا کہا تھا۔ سارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہہ رہی تھی یہاں سے سیدھے گھر ہی میڈی کو ڈراپ کرنا، کہیں گھومنے نہ نکل جانا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ ایسا موقع ہاتھ سے جانے دوں۔ ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ سارا نے ہائیڈ پارک سے دائیں کو مڑنے والی چوڑی سڑک پر گاڑی موڑ لی۔ دور پکاڈلی سرکس کے بڑے بڑے جھولوں کی روشنیاں جھلملاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ سارا مسکرائی۔ رات کے 10 بجے ایک اچھی میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہمسفر کو گھر چھوڑنے سے پہلے رات کے کھانے کا ضرور پوچھے۔ یہاں میری پسند کا ایک ریسٹورینٹ ہے، کیا تم میرے ساتھ وہاں ڈنر کرنا پسند کرو گے؟ ہاں ضرور، لیکن اس شرط پر کہ بل میں ادا کروں گا۔ دراصل آتے ہوئے میں کامران کا بٹوا اٹھا کر لے آیا تھا، اسی طرح واپس کر دوں گا تو اس کے دل کو بہت ٹھیس لگے گی۔ سارا ہنس دی اور گاڑی ایک لمبا سا موڑ کاٹ کر دھیمی روشنیوں والے اس ریسٹورینٹ کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سارا کی پسند کبھی عام ہو نہیں سکتی تھی، مجھے ہال میں داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ نہایت نفاست سے دور دور لگی ہوئی مدھم روشنیوں سے جگمگاتی میزوں والے اس طویل و عریض ہال میں، جس کے ایک جانب لکڑی کا بہت بڑا ڈانس فلور اور ایک بار بھی موجود تھا۔ عام لوگ نہیں آتے ہوں گے یہاں۔ سارا کو وہاں کا عملہ شاید اچھی طرح جانتا تھا، تبھی انہوں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اس کا پرتپاک استقبال کیا اور سبھی مس آئزک کہتے کہتے تھک نہیں رہے تھے۔ سارا نے ہال کی ایک جانب لگی خوبصورت سی میز بیٹھنے کے لیے منتخب کی۔ ہال میں ہلکے سروں میں میرے لڑکپن کا پسندیدہ گانا "پچھلے کرسمس میں نے تمہیں اپنا دل دے بیٹھا تھا" کی دھن بج رہی تھی۔ چند جوڑے فلور پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے محبوب کے شانوں پر سر رکھے جھوم رہے تھے۔ مغربی موسیقی اگر ہلکے سروں میں ہو تو کبھی کبھی مشرقی موسیقی سے بھی زیادہ کانوں کو بھلی لگتی ہے۔ مجھے جانے کیوں چیختے چنگھاڑتے گانے اور موسیقی کبھی بھی نہیں بھائی تھی۔ ہماری میز پر رکھی 2 شمعیں روشن کر دی گئی تھی اور ان کی لو میں سارا کا کندن رنگ مزید دمکنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر بال بکھر بکھر سے جاتے، جنہیں وہ پھر سے سنوارنے کی تقدو سے تھک سی گئی تھی۔ بے خیالی میں اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اپنی اس معصوم سی حرکت پر خود ہی مسکرا دی۔ اس کی ستارہ آنکھیں بار بار نم ہونے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بڑی صفائی سے اس نمی کا راستہ روک لیتی تھی۔ بہت دیر تک ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، پھر میں نے ہی خاموشی کو توڑا۔ ایک اچھی میزبان کا فرض صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے ہمراہی کا دل بہلانا بھی ہوتا ہے۔ مس سارا آئزک، تم ہی کچھ بولو نا، میں تم جیسی باتیں کہاں کر سکتی ہوں؟ مجھے تو صرف تمہیں سننا اچھا لگتا ہے۔ تمہارے ہونٹوں سے سنی ہوئی ہر بات نہیں لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ یہ میری باتوں کا نہیں، تمہاری خوبصورت سماعت کا احساس ہے، جو تمہیں میری عام باتیں بھی شاعری میں ڈھلی لگتی ہیں۔ تم کبھی کسی بات کا بھی کریڈٹ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ اقرار کر لینا دل کو بہت سی نئی الجھنوں سے بچا دیتا ہے۔ کیا سمجھے مسٹر میڈی؟ مان لینا ہی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ آج سارا کے لہجے میں کوئی نئی بات تھی، کچھ نیا پن تھا۔ نہیں، میں اقرار سے بچ نہیں رہا، نہ ہی کسی بات کا کریڈٹ لینے سے دامن بچا رہا ہوں۔ لیکن سچ یہی ہے کہ میرے اندر آج اگر تمہیں کوئی بھی خوبی نظر آئی ہے، میری ذات، میری شخصیت، میری باتوں میں کوئی خوبصورتی نظر آئی ہے، تو اس کی وجہ میں نہیں بلکہ ایمان ہے، اس کے بخشے ہوئے پیار کا احساس ہے۔
پیار انسان کو پیارا بنا دیتا ہے تارا، اس کے اندر سے تمام برائیاں نکال دیتا ہے۔ محبت انسان کے لہجے کا زہر چوس لیتی ہے، اس کی باتوں میں مصری گھول دیتی ہے، آنکھوں سے شہد ٹپکا دیتی ہے۔ محبت انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، پری ذات بنا دیتی ہے۔ سارا غور سے میری طرف دیکھتی رہی، میری باتیں جیسے اپنی آنکھوں سے سن رہی ہو، جذب کر رہی ہو۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، شاید میں بھی انسان نہیں رہی حماد، شاید میں بھی پری ذات بنتی جا رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سارا کو دیکھا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور پلکوں میں شبنم گر کر سارے ماحول پر اوس کی بارش کرنے والی تھی۔ ہاں حماد، میں نے خود پر بے حد قابو پانے کی کوشش کی، بہت روکا خود کو، بہت لڑی ہوں خود سے، لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پائی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے حماد، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کا یہ میٹھا زہر چکھ لیا ہے حماد، پورا پیالہ حلق سے نیچے انڈیل لیا ہے حماد۔ میں کیا کروں، بہت بے بس ہو گئی ہوں، بہت لاچار ہو گئی ہوں میں۔ اس لمحے میرے سارے لفظ ہی جیسے کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کچھ بول ہی نہیں پایا۔ سارا کی آنکھوں سے 2 موتی گرے اور میز پر رکھی گلاب کی ایک پنکھڑی پر گر گئے۔ وہ بڑی ہمت کر کے پھر بولی، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، میں جانتی ہوں تمہارے دل کے اندر صرف ایک خوش نصیب کا ہی بسیرا ہے، وہ جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک تمہارے اندر بسی ہوئی ہے۔ تم نے کبھی کسی سے یہ راز نہیں چھپایا کہ ایمان کی محبت تمہارے خون کے ذروں میں شامل ہے۔ کتنی سچی ہے تمہاری محبت، لیکن اس کے باوجود میرا دل کیوں نہیں مانتا حماد؟ کیوں میں اس دل کے ہاتھوں اس قدر بے بس ہو گئی ہوں کہ خود میرا مجھ پر، میرے دن رات پر، میری روح پر اختیار نہیں رہا، میرے لفظ میرے نہیں رہے، میری ساری شخصیت میری نہیں رہی۔ اس محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے حماد، اس سے کہو مجھے میرا آپ واپس لوٹا دے، میری سانسیں مجھے واپس سونپ دے۔ میں سارا کی حالت سمجھ سکتا تھا، لفظ اس کے ہونٹوں سے اپنے آپ ہی پھسلتے جا رہے تھے۔ یہ سارا نہیں، سارا کے اندر کی لڑکی بول رہی تھی۔ سارا تو بہت خاموش، بہت کم گو لڑکی تھی، یہ تو پھر اسی محبت کا ایک اور تازیانہ تھا جو اب اس معصوم لڑکی کی روح کو کچوکھے لگا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محبت کی اس صحرا کی پیاس کب بجھے گی اور کتنے بے بسوں کی، لاچاروں کی روح کو اپنی ریت میں جذب کرے گا یہ صحرا۔ ازل سے انسانوں کے دلوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہے محبت۔ جانے کتنے جوان دل اس کی پیاس کی بھینٹ چڑھ چکے ہوں گے اب تک، لیکن اس کی ہرس پھر بھی نہیں مٹتی۔ اب بھی ہر لمحہ، ہر گھڑی کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں کسی کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، اور محبت دور کھڑی ان روح نکلتے دلوں کی یہ تڑپ اور یہ بے بسی دیکھتی رہی ہے۔ میں سارا سے کچھ نہ کہہ پایا، کہتا بھی تو کیا کہتا، بس میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ میز کی دوسری جانب یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی، جلتی شمعوں کی روشنی میں اس کی بھیگی آنکھیں جگمگاتی رہیں۔ ہال میں بیٹھے سازندوں نے اسٹیو ونڈر کا نغمہ چھیڑا، ہیلو، کیا تم میری ہی راہ دیکھ رہے ہو؟ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں، میں تمہاری مسکراہٹ میں کھوج سکتا ہوں کہ تم تنہا ہو اور کہیں کوئی تمہاری محبت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس نغمے کی دھن پر رقص کرتے جوڑوں کے قدم دھیرے دھیرے تھرک رہے تھے۔ پورے ہال کی مدھم روشنی میں دل کو چھو جانے والی محبت کا راج تھا۔
خوشبو تھی، رنگ تھے اور نور تھا۔ سارا چپ چاپ بیٹھی میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسی ایک پل کو جی رہی تھی، سمیٹ رہی تھی، اپنی عمر کی نقدی میں جمع کر رہی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے عمر کی نقدی میں ایسا ایک پل بھی بہت ہوتا ہے۔ تمام عمر خرچ کرتے رہو، عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پل کی پونجی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے دھیرے سے سارا سے پوچھا، مجھے بتاؤ، تمہارے اس درد کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زندگی، میری ساری عمر پر تمہارا حق ہے، تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ سارا دھیمے سے مسکرائی۔ کاش محبت کا ہونا نہ ہونا بھی ہمارے بس میں ہوتا۔ کاش میرے پاس وقت کو پلٹنے کی طاقت ہوتی تو میں تمہیں تمہاری پہلی محبت سے پہلے ملنے کی کوشش کرتی۔ کاش جو عظمت تمہارے دل میں مجھ سے پہلے ایمان کی ہے، اس کی سب سے پہلی حقدار میں ہوتی۔ کاش میری محبت میں یہ کاش نام کا کوئی لفظ ہی نہ ہوتا۔ لیکن اس محبت کا المیہ ہی یہی ہے کہ اس کی ابتدا ہی کاش سے شروع ہوتی ہے۔ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تم نے اپنی پوری زندگی پر مجھے اختیار دے دیا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی نعمت، اس سے زیادہ بڑی مہربانی اور انعام کیا ہوگا؟ میری اس ایک زندگی کے لیے تو تمہارا یہ اقرار ہی کافی ہے۔ بس ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ میں جانتی ہوں ایمان کی یاد تمہارے دل سے تا ابد نہیں مٹ پائے گی، لیکن جب کبھی تم کسی اور کو اپنی اس ابدی محبت کا حصہ دار بنانا چاہو گے تو میرا حق سب سے پہلے ہوگا۔ وعدہ کرو مجھ سے حماد۔ مجھے میرے ہونے کا بھرم دے دو، میرے وجود کی تصدیق کر دو۔ میں نے سارا کی نازک انگلیاں اپنی ہتھیلی میں تھام لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ سارا نے میرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیے، انہیں اپنی بند آنکھوں کے پپوٹوں پر بہت دیر تک جوڑے رکھا، جیسے کسی مسیحائی کی تاثیر کو اپنی بند آنکھوں سے اپنے پورے جسم میں، اپنی روح میں دھیرے دھیرے ٹپکا رہی ہو، سیراب کر رہی ہو۔ سازندوں نے جارج مائیکل کا نغمہ چھیڑا، لاپرواہ سرگوشیاں میری سب سے اچھی دوست ہیں۔ سارا نے جیسے اپنی آخری خواہش ظاہر کی، میرے ساتھ ایک بار رقص کرو گے؟ سارا کے معصوم انداز پر میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم دونوں اٹھ کر لکڑی کے گول فرش کی جانب بڑھ گئے۔ سارا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر کھڑے نغمے کی دھن پر اپنے قدم فرش پر رکھتے رہے۔ سازندوں کے سربراہ نے، جو ایک لمبا نیگرو تھا، اپنا ہیٹ اتار کر مجھے سلام پیش کیا اور مجھے اشارہ کیا کہ اب جو نغمہ وہ اور اس کا گروپ مل کر بجائیں گے وہ صرف میرے اور سارا کے لیے ہوگا۔ پھر لمبے نیگرو نے اپنے ساتھی کو کچھ اشارہ کیا اور نغمے کی دھن بدل گئی۔ بیک اسٹریٹ بوائز، ایک مشہور بینڈ کا نغمہ گونجا۔ یہ صرف لفظ ہی تو ہیں جو میرے پاس ہیں، صرف لفظ جن سے میں تمہارا دل چرائے جا رہا ہوں۔ ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ڈانس فلور پر گھومتی ہوئی گول روشنی صرف مجھ پر اور سارا پر آ کر رک گئی تھی، اور آس پاس کے سبھی رقص کرتے جوڑے لکڑی کے گول فرش کے دائرے میں کناروں پر کھڑے جانے کب سے صرف مجھے اور سارا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سارا کے رقص کا انداز بھی اسی کی طرح باوقار تھا۔ اس کے قدم عجلت میں نہیں اٹھتے تھے، جیسے بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنے کی جگہ کا انتخاب کر رہی ہو۔ نغمے کی دھن ختم ہونے کے بعد جب آس پاس سے تالیوں کا شور اٹھا تو ہم نے دیکھا کہ پورا ہال ہماری طرف ہی متوجہ ہے اور صرف ہم ہی روشنی کے گول دائرے میں کھڑے ہیں۔ سارا نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی سے لگا جیسے تیز بارش کے دوران کالی گھٹا یکدم چھٹ گئی ہو اور آسمان پر بادلوں کے درمیان سے اچانک سورج نکل آیا ہو۔ سب لوگ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔
سارا کے چہرے پر چھایا غبار بھی شفق کی میٹھی سرخی میں بدل چکا تھا۔ یہ محبت بھی پل پل میں کیسے کرشمے دکھاتی ہے، کیسے کیسے روپ بدلتی ہے۔ گھر واپسی پر ہم دونوں خاموش تھے۔ آج سارا کو میری طرف سے اسی بھرم کی ضرورت تھی جو اس رات چرچ سے واپسی پر مجھے سارا کی جانب سے درکار تھا۔ محبت اپنے اظہار کے پل جس قدر بے باک ہوتی ہے، وہ پل گزر جانے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ شرمیلی ہو جاتی ہے۔ سارا کا بھی اس وقت وہی حال تھا۔ ہماری گاڑی لندن کی سنسان سڑکوں سے ہوتی ہوئی کامران کے فلیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سارا کے گلے کا اسکارف بار بار لہرا رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے دانستہ اسے مغل نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہمیں کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ گاڑی کامران کے اپارٹمنٹ کے نیچے آ کر رک گئی۔ سارا نے میری جانب دیکھے بغیر کہا، آج کی رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی حماد، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہال کے دروازے پر کھڑے دربان نے ہمیں گلاب کی ایک ایک کلی پیش کی تھی، جو ہوٹل کے خوبصورت مونوگرام والے کپڑے کے چھوٹے سے رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میری کلی وہیں اندر ڈیش بورڈ پر پڑی رہ گئی تھی۔ سارا نے گاڑی میں لگا قلم نکال کر اس رومال پر دن، تاریخ اور وقت لکھ کر اسے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ میں اسے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ گھر پہنچ کر مجھے ایک بار ضرور فون کر دینا۔ رات کافی بیت چکی ہے اور شہر میں تمہارے مداحوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ سارا نے سر ہلایا۔ میں گاڑی سے 2 قدم پیچھے ہٹا تاکہ وہ گاڑی آگے بڑھا سکے۔ سارا نے اپنے گلے سے لپٹا اسکارف کھولا اور گاڑی سے نیچے اتر کر اسے میرے گلے میں باندھ دیا۔ یہ تمہارے ساتھ رہے گا تو ہمیشہ میری یاد دلائے گا۔ سارا گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ میں اسے گلی کے موڑ سے مڑتے وقت تک دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی یخبستہ ہواؤں نے میرے وجود کو جھنجھنا دیا اور میرے گلے میں بندھا سارا کا اسکارف لہراتا رہا۔ یہ صرف ایک اسکارف نہیں تھا، یہ سارا کے وجود کی خوشبو تھی جو میرے گلے سے اسکارف کی صورت میں لپٹی ہوئی تھی اور تمام ماحول پر دھیرے دھیرے چھا رہی تھی۔ دور کسی گھنٹہ گھر نے رات کے سناٹے میں 2 بجنے کا اعلان کیا۔ میں شکستہ قدموں سے اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔